السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعے میں ذکر کیا تھا، اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ اور بخاری شریف کے ایک حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ایمان کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت یعنی ہمارے نبی کی محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیہات کے ایک رہنے والے صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، یعنی دنیا کب ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس وقت ساری دنیا کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے اور ہر چیز بولو فانی ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے، اور قیامت کا علم بھی بولو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اس آیت کریمہ میں
اللہ پاک نے 5 چیزوں کو ذکر فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے سوا بولو کسی کو بھی نہیں، نہ کسی تعویذ والے باپو کو ہے، نہ کسی اور آدمی اس بات کا دعویٰ کر لے کہ فلانی چیز کا مجھے علم ہے تو یہ 5 چیزوں کا وہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، دنیا کب ختم ہو جائے گی یعنی قیامت کب آئے گی وہ بولو اللہ کے سوا اس کا پرفیکٹ ٹائم کوئی بتا سکتا؟ نشانیاں ضرور حدیث شریف میں بیان فرمائی، لیکن پرفیکٹ اگر کوئی تاریخ دیتا ہے، پرفیکٹ ڈیٹ اگر کوئی سال بتاتا ہے، پرفیکٹ ڈیٹ اگر کوئی مہینہ بتاتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے موافق تو وہ نہیں ہو سکتا، مطابق تو وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بات قرآن کریم سے ہٹ کر ہوگی۔ اس لیے دنیا کب ختم ہو جائے گی وہ اللہ کے سوا بولو کوئی جانتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے وہ اللہ کے سوا بولو کوئی جانتا؟ اب آپ سوچو گے کہ یا تو ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے، ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں لوگ، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں پر کتنی بارش ہوگی، کہاں کیسی بارش ہوگی، کہاں کیسا موسم ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹیکنالوجی میں آدمی بہت زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن حقیقی علم اللہ کے سوا بولو کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ایک اندازے سے کہتے ہیں، علامات سے کہتے ہیں، ورنہ پرفیکٹڈ ان کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں لڑکا پل رہا ہے یا لڑکی پل رہی ہے، وہ علم بھی بولو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو ہم آسانی سے پتہ لگا لیتے ہیں، جب الٹرا ساؤنڈ سے ہم چیک کرواتے ہیں تو لڑکے کا بھی پتہ 4 مہینے کے بعد لگ جاتا ہے، لڑکی کا بھی پتہ 4 مہینے کے بعد لگتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ 4 مہینے کے بعد لگتا ہے، لیکن جس وقت رحم میں نطفہ جاتا ہے اس وقت وہ لڑکا ہے یا لڑکی بولو کسی کو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بولو اس کا علم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کو کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے اس کا پتہ بھی بولو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دیہات کے ایک رہنے والے صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلا دو کہ متی الساعہ یعنی قیامت کب آنے والی ہے، دنیا کب ختم ہو جائے گی۔ صحیح حدیث میں موجود ہے آدمی امتحان کا سوال اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس پوری تیاری ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب صحابی نے یہ سوال کیا ہوگا تو صحابی کے پاس تیاری بھی پوری ہوگی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے رب سے پوچھ کر بولو تاریخ بتا سکتے تھے کہ نہیں بتا سکتے تھے کہ قیامت فلانی تاریخ میں آئے گی، فلانے سال میں آئے گی، جیسے آج لوگ بتا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ نہیں بتلائی، کوئی سال نہیں بتلایا، کوئی مہینہ نہیں بتلایا، کوئی وقت نہیں بتلایا، بلکہ ایک سوال یہ کر لیا، بتاؤ میرے صحابی جب تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے جب تم سوال کر رہے ہو۔ اب صحیح حدیث میں موجود ہے، حدیث شریف کے الفاظ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں کہ میرے پاس نوافل نماز کا کوئی ذخیرہ ہو، میرے پاس نوافل روزے کا بھی کوئی ذخیرہ نہیں، نہ نمازوں کا اسٹاک ہے نہ روزوں کا اسٹاک ہے۔ یہ کون سی نماز؟ نوافل نماز۔
نہ نوافل نمازوں کا اسٹاک ہے، نہ نوافل روزوں کا اسٹاک ہے، نہ نوافل صدقات کا اسٹاک ہے، ایسی میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے صحابی، دنیا میں جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، من انت معک من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت میں تجھے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا، تجھے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ کل قیامت میں آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، میرے دل میں اتنی خوشی ہوئی۔ حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے بولو قرآن کریم کی کئی آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان کو صحابہ کرام نے سنا، لیکن صحابہ کرام کا بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو کسی قرآن کریم کی آیت کے اترنے پر اور کسی حدیث کے سننے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی، اتنا دل مطمئن نہ ہوا جتنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سننے پر دل مطمئن ہو گیا، دل خوش ہو گیا کہ کل قیامت میں آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا خصوصی تعلق ہے۔ اور حدیث میں آگے بڑھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے، لوگوں میرے دل کو تم چیک کر سکتے ہو، میرے دل کا تم جائزہ لے سکتے ہو، یہ دل اگر کسی کی محبت سے لبریز ہے، یہ دل اگر کسی کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو وہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ کل قیامت میں مجھے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صحابہ کرام کا مجمع بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا حال بیان فرمایا کہ جس وقت دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال ان کے سامنے ذکر کیے، لیکن میرے پیارو آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سنتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، سکون کی نیند نہیں سو رہے ہیں۔ بیٹی بھی اس زمانے کی کیسی بیٹی ہوگی، آج کے زمانے کی بیٹیاں نہیں جو موبائل کے پیچھے لگی ہوئی ہو، جو انٹرنیٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہو، اور اتنی بے حیائیاں گھر میں عام ہو رہی ہیں کہ بیٹی موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے لیکن باپ کو بولنے کی طاقت نہیں، ماں کو بولنے کی طاقت نہیں۔ کیسے باپ بول سکتا ہے، کیسے ماں بول سکتی ہے جب خود باپ موبائل کے غلط استعمال میں لگا ہوا ہے، جب ماں خود غلط موبائل کے استعمال میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پوری رات سوتے نہیں، بیٹی بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی اپنے ابا کی بے چینی کو دیکھ کر۔ بیٹی نے صبح میں پوچھا کہ ابا، فجر کی نماز میں جب اٹھے پوچھا کہ ابا میں پوری رات دیکھتی رہی ہوں آپ پوری رات کبھی سوئے نہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، آخر کون سی چیز نے آپ کو پریشان کر دیا، کون سی چیز نے آپ کو دکھی کر دیا؟ اب صحابی کا بیان سنو۔ فرمایا میری بیٹی کل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اللہ فرماتے میرے بندو میں ہوں تو بڑا کریم، میں ہوں تو بڑا رحیم، اگرچہ پوری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر جائے، پوری زندگی اللہ کو ناراض کرتے کرتے گزر جائے، بلکہ صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، حدیث قدسی میں فرمایا اللہ رب العالمین خود فرماتے میرے بندے تو نے گناہ کرنا شروع کیا،
اتنے گناہ کر کے تیرے گناہوں سے میری پوری زمین بھر جائے. زمین بھر گئی, تیرے گناہ اڑتے 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 آسمان کو چھونے لگے, آسمان سے بھی اوپر اڑ گئے, اللہ کے عرش کو یعنی اللہ کی کرسی کو چھونے لگے, پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے گا, میں تجھے معاف کر دوں گا. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا کوئی امتی صرف ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ, کہو استغفر اللہ. حدیث شریف میں موجود ہے استغفر اللہ کے معنی یہ ہے, اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور میرے پیاروں یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد جاری رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہم پل پل میں گناہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, قدم قدم پر گناہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہماری زبان کسی کی اچھی بات کرنے کو تیار نہیں, ہمیشہ بری بات کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. ہماری آنکھیں کسی کی خوبیاں دیکھنے کو تیار نہیں, ہمیشہ اس کی کمزوریاں دیکھنے کی عادی بنی ہوئی ہے. ہمارے کان کسی کی اچھی بات سننے سے خوش نہیں ہوتے, ہمیشہ اس کی بری بات سن کر کانوں میں بڑی لذت آتی ہے. تو ہم تو پل پل پر گناہ کرتے ہیں, قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیا, اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیا ہے, بولو زمین یہ ریکارڈنگ مشین ہے, میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود ہے, یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لہا. ہم جس کی برائی کسی زمین کے ٹکڑے پر کرتے ہیں, جس کے بارے میں بدزنیاں لے کر گھومتے ہیں, حرام کمائی, حرام کھانا, حرام بولنا, حرام سننا, اگرچہ اکیلے ہیں لیکن زمین کا ٹکڑا گواہ بن جاتا ہے. کل قیامت میں وہ زمین اللہ کے سامنے بول کر گواہی دے گی, الہ العالمین یہ وہ بندہ ہے جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا, اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے میری پشت پر تیری تعریف کیا کرتا تھا, تیرے بندوں کو راحت پہنچایا کرتا تھا. اور اگر اللہ حفاظت فرمائے زمین پر گناہ کرتے رہے ہوں گے, الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر بھی آرام سے سوتے رہے ہوں گے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر بھی قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھے ہوں گے, تو یہ زمین بول بول کر گواہی دے گی, اللہ یہ کبھی اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں چلے ہیں, ہمیشہ میری پشت پر نافرمانی کرتا تھا, ہمیشہ میری پشت پر گناہ کرتا تھا. تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے, قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے, پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے, صرف دل میں احساس ہو جائے کہ میں نے میرے رب کو ناراض کر دیا, یہ احساس کا پیدا ہو جانا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اتنا بڑا کریم ہے اللہ, اتنا بڑا رحیم ہے اللہ, تو زمین کے ٹکڑے کو بھی وہ بھلا دیا جاتا ہے. تو میں بات اصل کیا کہہ رہا تھا, صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سن کر آیا ہوں, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اور اس زمانے کے جب لوگ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سنتے تھے دل دہل جاتے تھے, اور آج تو جمعہ کے مبارک دن میں ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر بھی توجہ نہیں بلکہ نیند میں سوتے رہتے ہیں, آرام سے نیند نکالتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے بندو سوچو, اللہ کے گھر میں 7 دن میں ایک مرتبہ اللہ نے یہ عید کا موقع عطا فرمایا ہے, کتنا آدمی کو پھرتی کے ساتھ آنا چاہیے اور قرآن کریم کو کتنا چست ہو کر سننا چاہیے, اس لیے کہ آج ہمیں اپنی زندگی میں عمل کا جذبہ بولو پیدا ہوتا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, قرآن کریم کی آیات میں اور حدیثوں میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب آدمی عمل کی نیت سے سنتا ہے, طلب سے سنتا ہے, ادب سے سنتا ہے, اللہ پاک اسے ضرور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. لیکن میرے پیاروں معاف کرنا, ہم تو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو صرف سر کا بوجھ
اتارنے کے لیے کہ بس اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن جا کر آ جاؤں، ورنہ ایسا استحضار کسی کے دل میں نہیں کہ میں جمعہ میں جلدی پہنچاؤں۔ میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین جمعہ کے دن فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کر دو، میرے نیک بندوں کی فہرست تیار کر دو۔ جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہوتے جنہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہوتے جنہوں نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، جنہوں نے چاشتہ کی نماز پڑھی ہے۔ فرمایا جمعہ کے دن نیک تو وہ ہوتے ہیں جو اذان سن کر فوراً مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں، اور مسجد میں آنا بھی ہو تو طلب کے ساتھ آنا ہو کہ میرے رب کے گھر میں جا رہا ہوں۔ ہم کسی مالدار کے سامنے کوئی چیز مانگنے جاوے، بولو مانگنے جاوے، اور مالدار کے سامنے بے ادبی کے ساتھ بیٹھے، پاؤں پھیلا کر بیٹھے، مالدار سے سوال بھی کرنا ہے اور اس کے گھر میں جا کر یوں ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جاوے، پھر مالدار سے کہے کہ اللہ کے بندے میں فلانی ضرورت تیرے پاس لے کر آ جاؤں، تو وہ فوراً کہہ دے گا بھائی تو اپنے بیٹھنے کا طریقہ پہلے صحیح کر لے، اپنے مانگنے کا طریقہ پہلے صحیح کر لے، اور اسے یہ کہنے کا حق بھی ہے کہ جب تیرے پاس بیٹھنے کا صحیح سلیقہ موجود نہیں، مانگنے کا صحیح سلیقہ موجود نہیں، تو پیدا کرنے والا اللہ تو ہزاروں مالداروں سے نہیں، کروڑوں مالداروں سے نہیں، اربوں خربوں مالداروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ دنیا والے جب کوئی سوال پورا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سامنے کہے بھی، لیکن اور دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ مانگے تو ہو سکتا ہے، بار بار سوال کرنے پر ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ہر مرتبہ سوال کرو۔ اللہ فرماتے میرے بندے تمہارے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارا سوال پورا ہونے میں دیر، تم بولو گے تمہارے الفاظ پورے ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے عطا کرنے میں بولو دیر ہو سکتی نہیں ہے، اللہ ضرور دیتا ہے۔ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جہنم کے جلا دینے والے عذاب کی خبر سن کر آیا ہوں۔ جس نے جہنم کے عذاب کی خبر سنی ہو اس کو نیند کیسے آ رہی ہو، وہ کیسے سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، مزاج یہ بن چکا ہے، پریشان ہوتے جا رہے ہیں، خود پر پریشانی آتی ہے تو دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے حالات ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، لیکن دوسرا کوئی پریشان ہوتا ہے تو فوراً یہ بات اپنے ذہن میں لا دیتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں داخل کر دیتے ہیں کہ اس کو فلانے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس کو فلانی اللہ کی نافرمانی کی سزا مل رہی ہے۔ تو بے طلبوں کی اللہ کو بولو کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہو طلب کے ساتھ آؤ، ورنہ ایسا جمعہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جمعہ کا جو انعام ملنا چاہیے وہ انعام مل سکتا بولو نہیں ہے۔ جب ہمیں کسی بڑے آدمی سے سوال کرنا ہو اور اس بڑے آدمی نے ہمیں ٹائم دیا ہو کہ تم فلانے ٹائم پر پہنچو گے تو تمہاری یہ ضرورت پوری ہوگی، جیسے آج کل ہم سرکاری کاموں میں دیکھتے ہیں ہمیں ایک وقت دے دیا گیا، اس وقت سے 1-2 منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو بولو وہ چلاتے نہیں ہیں۔ تو پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے ہماری ہزاریں ضرورتیں ہمیں رکھنی ہے، ہماری ہزاروں ضرورتوں کو ہمیں مانگنا ہے، پھر بھی اپنی مرضی سے مسجدوں میں آنا اور بے استحضاری کے ساتھ، کوئی استحضار نہیں، تو میرے پیارو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ یہ مت سمجھو جب مجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو میں اپنے گھر میں کسی کو خوشی خوشی بلاتا ہوں، شوق سے بلاتا ہوں، اور جب کوئی آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے سب سے پہلا وبال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے بولو دور ہو جاتا ہے، اور کبھی آتا بھی ہے تو اللہ پاک کہہ دیتے میرے بندے تیرے آنے کی بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی سے بولو نفرت ہو جاتی ہے، ہم اس کو اپنے گھر سے دھکا مار کر نکالتے تو نہیں ہے، لیکن جب آ گیا تو اس کے آنے پر بھی ہمیں بولو کوئی فرق پڑتا، نہ اس کا اکرام ہوتا ہے نہ اس کا احترام ہوتا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ لوگ اس بات پر مطمئن ہو چکے ہیں ہم تو 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ ارے میرے پیارو جتنا اللہ تم سے ناراض ہے، میں قسم کھا کر کہوں جتنا اللہ پاک فجر کی نماز چھوڑنے والوں سے ناراض ہے، اتنا اللہ نبی کے دشمن سے بھی ناراض نہیں ہے، اتنا اللہ نبی کو گالی دینے والے سے بھی ناراض نہیں ہے، اتنا اللہ کفر کرنے والے سے بھی ناراض نہیں ہے، اتنا اللہ شرک کرنے والے سے بھی ناراض نہیں ہے جتنا اللہ فجر کی نماز چھوڑنے والے سے ناراض ہے۔ اور جب فجر کی نماز چھوڑی
ایک باپو نہیں، دو باپو نہیں، تین باپو نہیں، چار باپو نہیں، ہزاروں باپو کے تعویذ لے لیے جائے، کوئی فائدہ بولو ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے ہو، اللہ سے مانگ لو، اللہ برباد مت کر دینا، اللہ تباہ مت کر دینا، تیری بربادی اور تیری تباہی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگو۔ اتنا تو کر لو میرے پیاروں، جس نبی نے ہم پر ہزاروں احسانات کیے ہیں، اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی نیند کو فجر میں قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، کسی کے سامنے جھکنے والا نہ بنائے، اگر جھکائے تو بولو کس کے سامنے جھکائے؟ ایک پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے جھکائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اگر بنائے تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنائے؟ ایک اللہ کے سامنے پھیلانے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔